اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ آپ نے اور آپ کو ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی، سعادت نصیب ہوئی ہے کہ زندگی کے نہیں معلوم کتنے اور کاموں میں مشغول ہو سکتے تھے میں اور آپ، اور یہ کہ خدا تعالیٰ نے توفیق دی شب جمعہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حضور چند جملات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلمات سے عرض کرنے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں. نہیں معلوم اس میں راز کیا ہوگا کہ خدا تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر بھی دعا کریں، اور اس کو خدا تعالیٰ نے پسند بھی کیا ہے کہ لوگ اپنی نماز تہجد کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں، جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی. اس کو خدا تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ لوگ تنہائیوں میں ہوں اور کسی حد تک تاریکی میں ہوں، خدا تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کریں. لیکن اس تنہائی کی عبادت کے باوجود خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ لوگ اجتماع میں بھی بیٹھیں اور مل کر اس پروردگار عالم کو پکارنے کی کوشش کریں. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا میکینزم کیا ہوگا، اس کے پیچھے راز کیا ہوگا، اس کے پیچھے طریقہ کار کیا ہوگا. ہمارے پاس کچھ اشارات موجود ہیں روایات کے اندر. یعنی مثال کے طور پر ایک روایت کے اندر اشارہ اس طرح سے موجود ہے نماز جماعت کے سلسلے میں، وہ یہ کہ جب نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے تو وہ جماعت سے نماز پوری کی پوری خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور اگر کسی ایک فرد کی جماعت نماز بھی اس قابل ہو کہ جو قبول ہو تو خدا تعالیٰ اس کے صدقے میں باقیوں کی نماز کو بھی قبول کر لیتا ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ آیا یہ جو اجتماعی طور پر خدا تعالیٰ نے بٹھایا ہے دعاؤں کے اندر، کیا اس کے اندر بھی راز یہی ہے کہ خدا تعالیٰ چند مومنوں کی دعاؤں کو سنیں؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ انفرادی طور پر تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم انفرادی طور پر ایک دوسرے کا مقایسہ کریں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا. نہیں، شاید ایسا نہیں ہوگا. یعنی اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم سب کے اندر کمی ہوگی، ہم سب کے اندر کوتاہی، خامی اور کچھ نہ کچھ لغزش ہوگی، گناہ ہوں گے. تو انفرادی طور پر بھی وہ گناہ گار ہیں اور اجتماعی طور پر بھی بیٹھیں تو گناہ گار ہی ہیں، اور بہت سارے گناہ گاروں کے جمع ہونے سے شاید گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن نہیں معلوم خدا تعالیٰ نے اس کے باوجود ان لوگوں کے اجتماع کے اوپر زور دیا ہے کہ لوگ مل کر بیٹھ جائیں. شاید اس کے اندر کچھ اور چیز بھی بنا کرتی ہو جس کے بارے میں ہمیں ابھی اطلاع نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ شاید ہر ایک کی خوبیوں کو خدا تعالیٰ جمع کروانا چاہتا ہے. مثلا یہاں پہ شاید کوئی ہوگا جس کے اندر کوئی خوبی ہوگی کہ وہ ہر شب جمعہ فلاں اچھا کام کرتا ہوگا. کوئی ایسا ہوگا یہاں پہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت نیکی کی ہوگی. کوئی ایسا ہوگا جس نے دین کی خاطر کچھ قربانیاں دی ہوئی ہوں گی. شاید خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کر کے ایک انسان کامل کا نمونہ معاشرے کے اندر بنا لے کہ ٹھیک ہے ان سب کے اندر کسی کے اندر ایک خوبی ہے، کسی کے اندر دوسری خوبی ہے، یہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور اپنی نیکیوں کے ذریعے سے ان نیکیوں کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں. بہرحال یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اور جتنی اس میں ہم لوگوں کی توفیق بڑھتی چلی جائے گی اس کے اثرات ہمارے سامنے اور کھلتے چلے جائیں گے. ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید پوری زمین کے اوپر، روئے زمین کے اوپر اس وقت دعا کا جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، شاید ہم کہہ سکتے ہیں با مفہوم با معنویت اجتماع شاید مسجد مقدس کے اندر ہوتا ہے. شاید اس سے بڑا کہیں نہیں ہوتا، جس کے اندر مفہوم بھی ہو، جس کے اندر معنویت بھی ہو، خاص کر شب جمعہ کے موقع پر.
اور یہ جو شب جمعہ ہے یہ عجیب وقت ہے، خدا تعالیٰ نے دشمنوں کو شب جمعہ کی فضیلت سے محروم کیا ہے۔ اگر آپ کبھی حجاز تشریف لے جائیں، مکہ مدینہ تشریف لے جائیں، آپ دشمنوں کو شب جمعہ سے بالکل غافل پائیں گے، وہ شب جمعہ کو توجہ بھی نہیں دیتے، لہذا شب جمعہ کی مناسبت سے کوئی خاص مراسم نہیں ہوں گے، یہ گویا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے قرار دی ہے۔ بس یہ بھی ایک فضیلت کہ خدا تعالیٰ نے شب جمعہ سے دوسروں کو محروم کر دیا اور ماننے والوں کو یہ فضیلت دے دی کہ وہ اس کے اوپر توجہ دے سکیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم دعا کو کس انداز سے دیکھیں اور دعا کے پیچھے کس راز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ ہماری اپنی زندگی کے اندر کم ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم لوگ اجتماعی طور پر دعا کے لیے بیٹھتے ہوں، پہلے تو بالکل ہی نہیں ہوتا تھا، ابھی کچھ عرصے سے کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے، اور مثال کے طور پر اعمال ماہ رمضان کے اندر لوگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھی دعائے کمیل کے اوپر یا کسی اور دعا کے اوپر مل کے بیٹھنے لگے ہیں، تو تھوڑی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی ہے۔ بہرحال ہم دعا کو کس انداز سے دیکھیں، اور اس سے بڑھ کر ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ دعا کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں، بنیادی اجزاء کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے، مجھے یاد ہے میں اپنے بچپن میں یہیں اسی مسجد کے اندر آتا تھا ہمارے ماہ رمضان کو انجام دینے کے لیے، اور اس میں ہمارے سامنے دعائے جوشن کبیر ہوتی تھی، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب تو تقریباً واضح ہے، اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس جوشن کبیر کا ہمیں فائدہ کیا ہونا ہے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، 3 افراد 4 افراد مائک کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، وہ لوگ باری باری بند پڑھتے تھے، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، جب ایک ہلہلہ سمجھتا تھا سبحانک یا اللہ، تو سب لوگ ادھر ادھر یعنی جو بھی مشغول ہوتے تھے وہ روک کے اس جملے کو کہتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ پانی کے اوپر پھونک مار لیتے تھے، کچھ لوگ ایک گرہ کے اوپر پھونک مار لیتے تھے، کچھ لوگ یہ بھی نہیں کر رہے ہوتے تھے، اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ بند پڑھنے والا بند پڑھتا تھا، یہاں تک کہ پھر جب وہ رکے گا تو اچانک پھر لوگ سبحانک یا لا الہ الا اللہ الا انت۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا واقعا دعا یہی ہے؟ ایک آدمی عربی میں پڑھ رہا ہے، پیچھے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، دل پر بھی تقریباً کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، یعنی یوں سمجھا جا رہا ہے جیسے ایک ٹیپ ریکارڈر نے بجنا ہے، باقی لوگوں نے سننا ہے اور یہ دعا پڑھ لی گئی ہے۔ اب یہاں پر میرا اپنے خیال ہے ایک سادہ سا جملہ جو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے معاملے کو، وہ یہ کہ بھائی اس طرح سے دعا پڑھنی نہیں ہے، بلکہ دعا مانگنی ہے۔ اصل میں ہم نے دعا مانگنی ہے، ہم نے دعا پڑھنی ہے ہی نہیں اصل میں۔ یعنی اگر طے یہ ہے کہ میں یہاں سے دعا پڑھنا شروع کروں گا اور آپ سنیں گے کہ میں نے دعائے کمیل عربی میں کیسی پڑھی، تو پھر صرف میں نے پڑھی ہے، آپ نے پڑھی بھی نہیں ہے اور آپ نے سنی ہے۔ اور اگر آپ صرف پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے عرض کر دوں گا آپ کو دعائے کمیل پڑھنی نہیں ہے بلکہ دعائے کمیل مانگنی ہے۔ اب سوال یہ کہ آپ نے دعا مانگی ہے، تو بہت دفعہ آپ ایسا سنیں گے، دیکھیں گے کہ 3 گھنٹے اعمال ہونے کے باوجود شاید 2 منٹ وہ وقت ہوگا جب آپ نے کچھ مانگا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس 3 گھنٹے میں دینی محفل میں بیٹھنے کا تو ثواب مل جائے، لیکن دعا مانگنے کا ثواب نہیں مل پائے گا، چونکہ دعا تو صرف 2 منٹ سے زیادہ نہیں مانگی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں توجہ چاہیے، ہمیں اپنے دل سے ایک توجہ چاہیے دعا کے وقت۔ لہٰذا اگر میں زندگی کے سارے معمولات انجام دیتا رہوں، پیچھے دعا چلتی رہے، شاید اس کے اندر صرف اتنا ثواب ملے گا کہ میں نے ایک دینی ماحول بنایا ہوا ہے بس۔ ٹھیک ہے، کفر نہیں ہے پیچھے میوزک نہیں ہے، پیچھے لغویات نہیں ہے، ایک دعا ہے، اس کی ایک نفیس کلمات ہیں، اس کی وجہ سے ایک دینی ماحول بن گیا ہے، اس کا ثواب مل جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا دعا نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی ایجاد کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ یقینی بات ہے دعا نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی ایجاد کرنی ہے۔ اگر تبدیلی ایجاد کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا ورزش کی طرح جسم میں بھی کوئی تبدیلی ایجاد نہیں کرتی۔ ورزش میں جب آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، حرکات جسم کے انجام دیتے ہیں تو کم سے کم آپ کے مسلز کے اوپر ایک کام انجام پا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر میں یوں ہی بیٹھا رہوں اور میں یوں ہی ایک عربی عبارت کو اٹھاؤں، اس کو پڑھنا شروع کر دوں، تو 15-20 منٹ پڑھنے پر میرے جسم میں بھی کوئی تبدیلی ایجاد نہیں ہو رہی۔ صحیح؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی خاص چیز حاصل نہیں ہونی ہے۔ اچھا، دعا میں ہمیں کیا کر لینا چاہیے تھا؟
جو سب سے اہم انگریڈینٹ سمجھ میں آتا ہے، سب سے اہم جز دعا کا سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ آپ کو اور مجھے پوچھنا پڑے گا کہ ہمارا دل سے خدا سے رابطہ کتنی دیر کا بنا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. باقی سب اس کے مقدمات ہیں. یعنی اگر فرض فرمائیے آدھے گھنٹے دعائے کومیل مانگی پڑھی گئی اور باقی لوگوں نے سنا، کچھ نے پڑھا، اور اس آدھے گھنٹے میں 3 منٹ ایسے تھے جس میں خالصتاً دل خدا کی طرف گیا تھا، اس کا مطلب ہے اصل کام 3 منٹ ہوا ہے. اچھا، یہ برا نہیں ہے کہ ہم 30 منٹ محنت کریں اور اصل کام 3 منٹ ہو. میں بھی عرض کروں گا یہ بھی برا نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ 3 منٹ ہی ہو جائے تب بھی بہت ہے، تب بھی بہت ہے. سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں خدا متعال کے وجود اور اس کے ساتھ تعلق کا ایک احساس بننا چاہیے، اور یہ احساس ہے جو دعا کا اصلی راز ہے. اصل میں یہ حاصل ہونا چاہیے. اب خوبی یہ ہے، ایک طرف سے تو یہ مشکل کام ہو گیا، وہ یہ کہ اب صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے دعائے کومیل کے الفاظ کو ادا کیا، معاملہ ختم ہوا. یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کی ایک توجہ ضروری ہے. آپ کو خدا متعال کی طرف توجہ دینا، اس کے ساتھ اپنے دل کا ایک رابطہ بنانا ضروری ہے. لیکن اسی میں ایک آسان کام بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت ضروری نہیں ہے آپ اس احساس کو بنانے کے لیے آدھا گھنٹہ کسی محفل میں بیٹھیں. شاید اس کے بغیر بھی ہو سکے. اجتماع میں بیٹھنے کے فائدے علیحدہ ہیں، لیکن صرف دعا کے لیے احساس بنانے کے لیے شاید اتنا کافی ہے کہ آپ روڈ پہ چل رہے ہوں، یا مثلا آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں، یا آپ بس کے اندر ہوں، یا پیدل چل رہے ہوں، اچانک کوئی چیز دیکھ کر آپ کو خدا کی یاد آ جائے اور وہ دل میں خدا سے تعلق کا احساس جاگ جائے. اب یہ تعلق کا احساس کیا ہے؟ اس کو اگر ہم الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو ہم اس کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں؟ 2-3 چیزیں کہہ سکتے ہیں اس میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم متمرکز ہو رہے ہیں اس پہ کہ جب بھی ہم دعا مانگیں یا دعا کی حالت ہمارے اندر ایجاد ہو تو ہمارا خدا کے ساتھ ایک تعلق جڑے، تعلق کا ایک احساس بنے. اچھا، اس تعلق کے احساس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات، دل سے ہر قسم کی مکاری، ہر قسم کا فریب چلا جاتا ہے. بہت سادگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خدا ہونے اور خدا کے ہونے اور اپنے اس کے بندے ہونے کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. بس اس تعلق کے احساس کے لیے پہلی شرط جو ہمیں چاہیے وہ خلوص اور سادگی ہے. ہمیں مکاری نہیں چاہیے، ہمیں فریب نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ہوشیاری نہیں چاہیے. کاش ایسا ہو دنیا کے سارے انسان سادہ ہو جائیں، چاہے سب بے وقوف ہو جائیں، مکار نہ ہو، فریب دینے والے نہ ہو. اور یہ دعا کا اصلی ایک جز ہے کہ دلوں میں ایک سادگی آئے، پوری سادگی کے ساتھ خدا کے بارے میں سوچیں. اچھا، اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ مثال کے طور پر جب میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں اب بھی ہم میں سادگی نہیں آ پاتی. اب بھی سننے والے، بولنے والے 10 چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس خدا کے لیے سادگی کو احساس نہیں کر رہے ہوتے. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم اپنی ان دینی محفلوں کے اندر بھی اس سادگی کو احساس نہیں کر پائیں گے تو پھر کب ہوگا یہ؟ ہمیں کوئی جگہ چاہیے، چاہے اب آپ اس کو سجدہ آخر میں رکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر اس وقت یہ احساس جاگے، لیکن بہرحال کوئی احساس چاہیے جس میں ہمارے ذہنوں سے تمام تر ہوشیاریاں ختم ہو جائیں، تمام تر دوسری ترکیبیں ختم ہو جائیں، بالکل سادگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خدا کے ہونے کو اور یہ کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کو میں اور آپ احساس کر سکیں. اچھا، اس کے لیے شاید بہتر ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنی ساری آئیڈینٹیٹیز کو بھلا دیں، اپنی ساری شناخت بھلا دیں. میں کون ہوں، کیا ہوں، کیسا ہوں، دوسروں سے میرا تعلق کیا ہے، میں زندگی میں کیا کرتا ہوں، فی الحال تھوڑی دیر کے لیے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا جائے. اور اب تصور فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میدان عرفہ میں اس احساس کو جگانے کے لیے کتنی محنت کروائی ہے. سفید کپڑے پہنوائے، گھروں سے نکالا ہے، ریگستان میں چھوڑا ہے، ہر قسم کی بندش پابندی لگائی ہے، آئینہ نہیں دیکھ سکتے،
فلاں خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، فلاں لذت سے محروم کرو، سب سے دور کیا ہے تاکہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بھلائیں اور میرے جمال پہ توجہ دیں، کچھ دیر کے لیے۔ یہ ہمیں چاہیے اس وقت۔ اگر آپ کو صحیح دعا مانگنی ہے، آپ کو کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بھلانا پڑے گا۔ آپ نہیں ہیں، خدا ہے، بس کچھ دیر کے لیے سادگی آ جائے دل کے اندر، مکاریاں ختم ہو جائیں، ہوشیاریاں ختم ہو جائیں، برتری کے احساس ختم ہو جائیں، میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ سارے احساسات ختم ہو جائیں، جس کو میں نے ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہر قسم کی شناخت ختم ہو جائے، ہماری شناخت ختم ہو جائے، خدا کی شناخت باقی رہے۔ یہ پہلا حصہ ہوگا۔ بس ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدا سے ایک تعلق چاہیے، اس تعلق کے احساس کو ہم نے قیمت دی کہ دعا کے اندر تعلق کا احساس وہ قیمت رکھتا ہے، اور اس احساس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اپنی شناخت کو ختم کرنا ہوگا، سادگی اور خلوص کے ساتھ خدا کے ہونے کو درک کرنا ہوگا۔ اچھا، جیسے ہی کوئی اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بھلائے، کچھ دیر کے لیے صرف خدا کو دیکھے، تو اچانک اس کے ذہن کے اندر ایک عجیب سا جذبہ، ایک عجیب سا احساس ابھرے گا۔ اس کو آپ غم تعبیر کر سکتے ہیں، اسے آپ غم تعبیر کر سکتے ہیں۔ یوں بات سمجھ میں آتی ہے، اگر انسان اپنے ذاتی تجربوں کے اوپر اعتماد کر سکے کہ جب بھی خدا کے ساتھ کوئی تعلق جڑے گا آپ کے دل پہ غم طاری ہوگا، یوں سمجھ میں آتا ہے، یعنی یوں سمجھ میں آتا ہے خدا کے ساتھ جڑنے والا اصلی تعلق بغیر غم کے نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارے پاس اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ نماز جعفر طیار پڑھو، نماز جعفر طیار کے بعد ایک دعا لکھی مفاتیح الجنان نے، مفاتیح الجنان میں لکھا ہے یہ دعا پڑھو، اور دعا کے بعد لکھا ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے دعا سن لی ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھئی نماز کے لیے وضو شرط ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، نماز کے لیے ترتیب شرط ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، نماز جعفر طیار کی ایک خاص طریقہ کار ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ آنسو نکلے تو علامت ہے، یہ کیوں؟ اس کا حل صرف وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے جڑنے والا کوئی تعلق بغیر غم کے نہیں ہے، اس میں غم ہے، اس میں دل میں وہ جو فارسی میں اور عربی میں ہم حزن تعبیر کرتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کو، ہمارے پاس بہت سارے احساسات کے لیے عربی اور فارسی میں، عربی میں خاص کر مختلف الفاظ ہیں، اردو میں ایک لفظ غم ہے، صحیح، اس کے سوا نہیں ہے ہمارے پاس۔ لہذا کسی میت کے اوپر غم ہے، اور اس کو بھی میں غم کہہ رہا ہوں، جبکہ یہ میت کے اوپر حاصل ہونے والے احساس سے بہت مختلف ہے، یہ وہ نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن ہمارے ہاں شاید خشیت کا لفظ اتنا واضح نہیں ہے، صحیح۔ اچھا، خشیت میں بھی یہ وہ نہیں ہے، خشیت میں بھی یہ احساس نہیں ہے۔ خشیت کیا ہے؟ مثلا کسی چیز کی بہت بڑی عظمت کو دیکھ کر انسان اپنے دل میں لرز جائے، شاید اس کو ہم خشیت تعبیر کر سکتے ہیں۔ اگر ڈرنے لگے تو اس کو ہم خوف تعبیر کرنے لگتے ہیں۔ اگر محرومیت کا احساس ہو تو شاید اس کو ہم غم تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ کچھ اور ہے، لیکن ہم مجبور ہیں اردو میں اس کو غم تعبیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا احساس ہے؟ نہیں معلوم یہ کس قسم کا ایک احساس ہے کہ انسان جب خدا متعال پہ توجہ دیتا ہے، اپنی ذات کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھلاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ صرف خدا ہے، میں نہیں ہوں، اور اس خدا کے ساتھ جیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے تعلق جڑتا ہے تو دل میں ایک عجیب سا احساس بننے لگتا ہے، جس کو میں غم تعبیر کر رہا ہوں اپنی کمزوری کی وجہ سے، لفظ کی کمزوری کی وجہ سے۔ اچھا، جیسے یہ احساس آپ کے اندر آنے لگے، اس کے اوپر محنت کریں، اس کے اوپر محنت کریں۔ اس کے لیے مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمولاً دعائے کمیل پڑھنے والے شروع میں ایک دعا پڑھتے ہیں جو مفاتیح الجنان کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، دعائے کمیل سے پہلے لکھی ہوئی ہے، اور یا مثلاً یا دائم الفضل علی البریہ، اور یہ سب دعائیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ بلکہ مجھے یاد ہے جب معمولاً حرم میں ادھر ادھر کہیں دعائے کمیل ہوتی تھی تو پڑھنے والا لوگوں سے کہتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے اپنے دل کے تاروں کو خدا سے جوڑنے کی کوشش کریں،
یہاں کچھ ہے، اس کے بغیر دعا نہیں ہے، اس کے بغیر دعا نہیں ہے۔ اور کاش میں اور آپ دعا سے پہلے اور ہر نماز سے پہلے بہتر ہے اس کے اوپر محنت کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دل پہ وہ غم انگیز کیفیت طاری ہو جائے۔ اچھا یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات ثابت ہو پائے گی، کم سے کم تجربے سے ثابت ہوتی ہے، روایت سے شاید میرے پاس ایسی کوئی روایت نہیں جو ثابت کر سکے، لیکن تجربے سے ثابت ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ بیوی کے نام کی تسبیح کو درود بھیجے گا محمد و بیوی کے نام کی تسبیح کو اس طریقے سے پڑھیں تو اس میں وہ غم کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے بہت آسانی سے۔ یعنی مجھے نہیں پتا آیا سب کے ساتھ یہی ہوگا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ اب تک جتنے لوگوں کو میں نے کہا ہے ان کے ساتھ معمولاً یہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں طریقہ کار بہت سادہ ہے، وہ یہ کہ آپ جب تسبیح پڑھنے لگیں تو آپ یوں احساس کریں جیسے آپ کے دل میں، جس میں خون کی ایک دھڑکن ہے، دل کی دھڑکن ہے جس سے خون مختلف جگہوں پہ پہنچ رہا ہے، جیسے آپ کا یہ دل اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اس کو کبھی تجربہ کر کے دیکھیں آپ، جیسے آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے کچھ ہی دیر کے بعد، یعنی مثلا 20 دفعہ 15 دفعہ کہنے کے بعد آپ اپنے دل میں تھوڑا سا غم کا احساس پائیں گے۔ اس کے اوپر محنت کریں۔ یہ غم کا احساس اس بات کی علامت ہے کہ کچھ رابطہ جڑنا شروع ہوا ہے، آپ کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ آپ یقین فرمائیے، میں اس پہ یہ تو قطعی ہے، اگر ان لوگوں کے اوپر جو اہل دعا ہیں، جو اہل نماز ہیں، اگر ان پر یہ کیفیت نہیں آئے تو یہ دیوانے ہو سکتے ہیں، یہ اتنے اس کیفیت کے عاشق ہوتے ہیں۔ اگر ان پر یہ کیفیت نہیں آئے یہ پاگل ہو جائیں گے بعض اوقات، اگر ان پر یہ کیفیت نہ آئے۔ کیوں؟ اس کیفیت میں کوئی لذت لیتے ہیں، اور اس کیفیت میں بعض اوقات ان کو عجیب و غریب قسم کی لذت ملتی ہے۔ اچھا اس کیفیت کو کیسے ایجاد کرتے ہیں؟ یہ تو ایک طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسرا طریقہ کار اور سادہ، جو بھی جملہ یا ذکر ایسا ہو جو آپ کے دل کو بھا جائے، جو آپ کے دل کو متاثر کرنے لگے، اس ذکر کو دعا سے پہلے کئی دفعہ پڑھ لیں تاکہ آپ کا دل، اچھا اس کو ہم ایک اور تعبیر بھی کر سکتے ہیں، ابھی ذہن میں آئی، اس کو ہم دل کو نرم کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، دل کو پگھلا دینا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ باقی سارے تعلقات ختم ہو گئے، باقی ساری یادیں ختم ہو گئی ہیں، صرف خدا سے ایک یاد جڑی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں دل کے اوپر کچھ اثر پڑ رہا ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی یاد میں دل کچھ نرم ہوا ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ شاید ہی کوئی قوم دنیا میں ایسی ہو شیعت کے سوا جس کے پاس غم کی یہ کیفیت اتنی آتی ہو۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، کوئی قوم مجھے نہیں معلوم کسی کے اوپر غم کی یہ کیفیت اتنی آتی ہو جتنا سید الشہداء کے ماننے والوں پر آتی ہے۔ بعض قومیں ایسی ہیں جن کے لیے رونا بہت سخت ہے، اور یوں احساس ہوتا ہے جیسے اس رونے میں خدا سے کوئی رابطہ ہے اور وہ اس رابطے سے محروم ہے۔ آپ کے اور میرے لیے بہت اچھا وقت وہ وقت ہے جب میں اور اب سید الشہداء کے غم میں ہوں، یہ بہت اچھا وقت ہے۔ بہرحال اب دو تین چیزیں ہو گئیں، ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں تسبیح کے سلسلے میں عرض کیا، دوسرا یہ کہ کوئی بھی دعا، کوئی بھی جملہ جو آپ کو متاثر کرے، مثال کے طور پر کون سا جملہ ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ دعا پڑھنے والے دعائے کمیل کے بعض جملات پہ پہنچ کر اس کو تکرار کرتے ہیں، مثال کے طور پر یا غیاث المستغیثین۔ اب ممکن ہے کسی کے اوپر اس جملے کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہو، یا غیاث المستغیثین، تو وہ کیا کرے، تھوڑی دیر دعا پڑھنے سے پہلے اس جملے کو دل کی گہرائیوں سے دہرائے، اس خدا سے اپنے رابطے کو جوڑنے کے لیے۔ مثلا ممکن ہے کسی اور کے اوپر کسی اور چیز کا اثر ہوتا ہو، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ہر چیز سے محروم، تو خدا تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدا تو نے جو بھلائی بھیجنی ہے میں اس کے لیے فقیر ہوں، میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ یا مثلا شہید اول یا شہید ثانی جب مصیبت میں پڑے تو خدا سے کہا کہ ربی انی مغلوب فانتصر، خدا میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرے اوپر دشمنوں نے غلبہ کر لیا ہے، میری نصرت کر۔ نہیں مانو،
اور مثلا حضرت ذنون فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کہ خدا میرے ساتھ یہ مشکل ہے اور تم میری مشکل کو آسان کر دو. ہر ایک کا اپنا ایک جملہ ہو سکتا ہے. اور مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی اس جملے سے بہت لطف لے، ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم. اے خدایا ہم سے اپنے فضل و کرم کا معاملہ کر، ہم سے عدل کا معاملہ نہ کر، ہم یہ نہیں سہ سکتے. اب کیا پتہ کس کے دل کے اوپر کون سا جملہ اثر ڈال دے. مثال کے طور پر کہیں پہ خدا تعالیٰ سے کوئی یہ جملہ مانگتا ہے کہ خدایا ہمارے ساتھ وہ کر جس کا تو اہل ہے، نہ وہ کر جس کے ہم اہل ہیں. ہم کسی بھی چیز کے اہل نہیں، وہ کر دے جس کا تو اہل ہے. اسی طرح بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں، بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں. اچھے جملوں کو نکالیے دعا میں سے. دعائے ابو حمزہ شمالی میں ایسے اچھے جملے بہت زیادہ ہیں کہ جو واقعاً اس معنویت کا ایک پیک بتا رہے ہوتے ہیں، جس پہ واقعاً ایک معراج پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے دعائے افتتاح کے اندر ایسے جملات بہت اچھے اچھے جملات ہیں. خود دعائے کمیل کے اندر کہ ممکن ہے انسان کو کوئی جملہ اچھا لگے، اس جملے کو دہرانا شروع کر دیں. بس کچھ جملات کو اپنے پاس رکھیں. جب آپ کبھی پریشان ہونے لگیں، آپ میں سے یقیناً کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس کو دہراتے ہیں. اس سے دل کو تھوڑا سا ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے. یا مثال کے طور پر کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے دلوں کو آرام ملتا ہے. اور میں بہت ساری مثالیں اس لیے عرض کی کہ کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے. اور علماء اور طلاب معمولاً یہ کوشش کرتے ہیں، یعنی اس فیلڈ کے اندر جو بھی لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں چند جملات کو اپنے پاس رکھیں. کبھی شیطان کا غلبہ ہونے لگتا ہے تو اسی جملے کو پڑھنے لگتے ہیں. کبھی دل چاہتا ہے کہ خدا کے حضور کچھ کہیں تو انہی جملات کو ادا کرنے لگتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، کل کوشش جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ آپ دعا میں اس جذبے تک پہنچیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ زندگی کا کوئی ایکسٹرا عمل ہے؟ جیسے واجب تو نہیں ہے نا، واجبات میں سے تو نہیں کہ انسان دعائے کمیل پڑھے. آیا یہ زندگی کا کوئی ایکسٹرا عمل ہے یا زندگی کا کوئی فطری عمل ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کی زندگی میں خدا کے حضور گڑ گڑانا نہیں ہے، کوئی کمی ہے یا اضافے سے محروم ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ میں مطمئن ہو کر آپ کی خدمت میں اس فیلڈ کا طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں گا، اگر آپ کی زندگی میں روزانہ چند منٹ بھی خدا کے سامنے گڑ گڑانا نہیں ہے، آپ محروم ہیں، آپ محروم ہیں. اور میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کوئی بھی چیز کمپنسیٹ نہیں کر پائے گی، کوئی بھی چیز اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. یعنی مثال کے طور پر کوئی سمجھے کہ میں 15 منٹ تلاوت قرآن کرتا ہوں یہ اس کی جگہ پر ہے، نہیں، یہ نہیں ہوگا. ہمیں کوئی وقت چاہیے کہ جس میں ہم خدا کے سامنے جائیں. اور خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی ما یعبأ بکم ربی قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی ان سے کہہ دیں کہ تمہارا رب تم پر کوئی توجہ نہ دیتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی. توجہ اس وقت دے گا جب تم دعا کرو. اب کوئی انسان پورے دن میں توجہ نہ لے سکے. ایک بہت نفیس دعا ذہن میں آئی، ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. بیوی کے نام کا ایک حرز ہے، پناہ، حرز کہتے ہیں پناہ کو. اور مفاتیح الجنان میں باقیات الصالحات کے حصے میں معصومین کے نام پر حرز لکھے ہوئے ہیں. بیوی کے نام پر جو حرز ہے اس کے تقریباً آخر میں جا کر یہ جملہ آتا ہے، ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑ، تعلق نہ توڑ. تجھ سے تعلق ٹوٹ گیا، کیا بچا پھر؟ ربی لا تکلنی الی نفسی. ربی لا تکلنی میں اور گہرائی بھی ہے. میں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کروں کہ کوئی میرے لیے پناہ بن جائے، اور میرا کوئی، ایک دفعہ ہوتا ہے میں کسی کی پناہ میں ہوں، ایک دفعہ میں کسی کی پناہ میں نہیں ہوں. اس دعا میں یہ کہا ہے خدایا ایسا نہ کر کہ میں پلک جھپکنے کے لیے بھی تیری پناہ سے باہر آ جاؤں، میں تیری پناہ میں رہنا چاہتا ہوں. ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا.
ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے اپنی پناہ سے محروم نہ فرما، اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ خدا متعال، ہمیں اس کا تعلق چاہیے۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں یہ سمجھ پا رہا ہوں، یہ عرض کروں گا کہ پورے دن میں چند منٹ ضرور ہونے چاہیے آپ کی زندگی میں، چاہے 1 منٹ، چاہے 2 منٹ، چاہے 10 منٹ آپ کی اور میری توفیقات کے اوپر، جس میں آپ اور میرے ساتھ کوئی نہ ہو، صرف خدا ہو، اور میں اپنے خدا سے گفتگو کر سکوں۔ یہ میرے پاس ہونا چاہیے، کسی بھی زبان میں کروں، اردو میں کروں، عربی میں کروں، کسی بھی زبان میں کروں، وہ بول سکوں جس کو بول کر میرا دل ٹھنڈا ہو جائے خدا کے سامنے، جس میں میں اپنی بندگی کا اظہار کروں کہ خدا میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی غلطیوں کو بھی قبول کروں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نماز شب کے اندر 300 دفعہ یہ جملہ، یہ لفظ کہنے کو کہا گیا ہے، العاف العاف۔ صحیح ممکن ہے کوئی کہ میں 300 دفعہ نہیں کہہ سکتا، میں کہوں گا 15 دفعہ کو، 10 دفعہ کو، لیکن کوئی کام ایسا کر لیں جس سے روزانہ خدا ہو آپ کی اور میری زندگی کے اندر، اور کوئی چیز اس کی جگہ نہیں آ پائے گی۔ میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اگر میں اور آپ یہ کام کر گئے، چند منٹ ہر روز مخلصانہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے اور اس کے سامنے اگر توفیق نصیب ہو جائے تو آنسو بہا دیں، یہ توفیق چاہیے۔ مطمئن ہو کہ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہر روز میسر نہیں ہوگا۔ یعنی میں اگر یہ تصور کروں کہ میں رات کو گناہ کر کر کے سوؤں گا اور اگلے دن مجھے خدا کی بارگاہ میں رونا نصیب ہوگا، نہیں ہوگا، یا نہیں ہوگا۔ بعض اوقات میں تڑپوں گا اس بات کے اوپر، اور میں اس وقت میں جب سے پاکستان واپس آیا ہوں، شاید کہہ سکتا ہوں کہ دسیوں تو بہت ہی آسانی سے، سینکڑوں بھی کہہ دوں گا، کہہ سکتا ہوں شاید کہ سینکڑوں کیس یہ سنے میں نے جس میں سامنے والا کہتا ہے کہ ایک وقت تھا جب میں خدا کی بارگاہ میں 2-2 گھنٹے روتا تھا، یہ توفیق میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا، اب مجھے نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، مجھے عبادات میں مزہ ہی نہیں آتا۔ یعنی اگر آپ اس کی تفصیلات کو نکال دیں تو اس تھیم کے اوپر کہ پہلے مزہ آتا تھا، اب مزہ بالکل نہیں آتا، یہ پھر سینکڑوں مثالیں مجھے بتائیں پھر یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اگر یہ صرف چند جملے کہنے سے ہوتا تو یہ تو ابھی بھی وہ جملے کہہ رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ اور راز ہے۔ ابھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ شاید جس کو خدا پسند نہیں کرتا اسے اپنی محفل سے نکال دیتا ہے، یوں سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی جس کی آواز کو تنہائی میں سننا پسند نہیں کرتا اسے نکال دیتا ہے، کہتا ہے یہ تنہائی کا بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے پبلک کے سامنے جائے، لوگوں کے سامنے روئے، لوگوں کے سامنے چیخے، میرے سامنے تنہائی میں نہیں کہے گا، میں نہیں سنوں گا، نعوذ باللہ تعالی۔ اور جن کو پسند کر رہا ہوتا ہے ان کو تنہائی میں رونے کا موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ آپ کو جب کبھی یہ موقع ملے غنیمت جانیں، خاص کر تنہائی میں۔ یعنی مثلا شاید میں بچکانہ سے ایک مثال عرض کر رہا ہوں، شاید ایسا ہو کہ آپ سونے کے لیے لیٹنے والے تھے، اچانک آپ کے دل میں خدا کی کوئی یاد آ گئی، یوں ہی تکیے پہ سر رکھے ہوئے روتے رہے۔ اچھا ہے، جب بھی خدا کی یاد آئے اس بات کو میں کہوں گا دونوں ہاتھ سے پکڑ لیں کہ خدا مجھے توفیق ملی آج، اور یہ اگر ملتا رہے ہر روز تو نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے لیے پھر میں دوبارہ عرض کروں گا، شاید سے بارہ وجہ کہ دن میں سے وقت نکالیں چند منٹ۔ اچھا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی مقدمہ آپ کو بنانا پڑے گا۔ ایک تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ ممکن ہے آپ کچھ الفاظ بار بار کہیں، اس سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ ممکن ہے کہ آپ نماز شب کی دعائے قنوت میں اس کام کو انجام دیں۔ جب نماز شب میں آپ دعائے قنوت پہ پہنچیں، آپ کہیں العاف العاف، کہتے کہتے اچانک آپ اپنے دل کے اندر ایک خاص احساس کریں کہ اب گویا میں شاید تیار ہو گیا ہوں، چند جملے خدا متعال سے آپ اردو زبان میں کہنا شروع کر دیں۔ جو ممکن ہے آپ نماز پڑھنے کے بعد، کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آخری سجدے میں ہوں، سجدہ شکر کے اندر، اور اچانک آپ کا ذہن آئے کہ میں اس سجدے کو تھوڑا سا لمبا کر دوں، تھوڑا سا لمبا کر دوں، اور کتنے
واقعاً خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے جن کو اہل بیت کے مقبرے میسر ہوئے ہیں، کہ انسان اس منظر کو سوچتا ہے جب انسان اہل بیت کے روضات میں سے کسی روضے کی جالی کو تھامے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور مثال کے طور پر اس جالی سے سر ٹکا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوتا ہے اور صاحب قبر کا واسطہ دے رہا ہوتا ہے، خدا تجھے صاحب قبر کا واسطہ۔ میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم کسی مقبرے کے نزدیک نہیں ہیں، لیکن یقیناً ہم وقت کے امام سے دور بھی نہیں ہیں۔ کیا ہم نہیں کر سکتے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم دیکھیں گے نہیں ہمارے ساتھ کچھ مشکل ہے، ہم شاید نہیں کہہ پا رہے، تو خدا کو اس حجت کا واسطہ دیں۔ اس حجت سے مظلوم اس وقت روئے زمین پہ کون ہو سکتا ہے؟ اور خدا نے مظلوم کی آواز سننے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم خدا تعالی کو خدا کی مظلوم حجت کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ خدا تیری مظلوم حجت کا واسطہ تجھے۔ لب لباب یہ انسان محترم، اس حالت کو اپنے اندر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ حالت آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ مرنے کے بعد شاید ایسے کسی ایک منٹ کو ترسیں گے کہ کاش روزانہ 2 منٹ نکال لیتے۔ ہم ترسیں گے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ لوگ تنہائی میں کی جانے والی عبادتوں پہ ترسیں گے، کاش ہم بھی کر لیتے۔ کسی کا سنیں گے کہ وہ زیادہ کرتا تھا تو تڑپیں گے، اور قیامت کے دن اس بات پہ افسوس کرے گا کہ میں کرتا کیوں نہیں تھا، میرے پاس وقت بھی تھا، میں صحت مند تھا، میں اٹھ سکتا تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ لغویات کے لیے وقت تھا میرے پاس اور اس کے لیے نہیں تھا۔ یعنی میں اپنے طور پہ سوچوں گا، مثلا میں کہوں میرے پاس کتاب پڑھنے کے لیے وقت تھا، اس کے لیے وقت کیوں نہیں تھا؟ اگر میرے پاس کمانے کے لیے وقت تھا تو خدا کے حضور اعتراف کرنے کے لیے وقت کیوں نہیں تھا؟ ہر چیز کے لیے وقت تھا، اس کے لیے وقت نہیں تھا؟ کیا واقعاً وقت نہیں تھا، یا میں نے سوچا نہیں تھا، یا میرے گناہوں نے مجھے بدبخت کر دیا تھا کہ میں خدا سے دور ہو گیا تھا؟ اصل مسئلہ یہی ہے۔ اچھا، اب میں اس کو اینڈ پر لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا فرض کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو لیکن نہیں ہو پاتا۔ مثلا فرض کیجئے میں صبح کو اٹھا، میں نماز شب بھی پڑھ لی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لی، میں سوچا تھا میرا دل تھوڑا سا اب نرم پڑ جائے، نہیں، کوئی احساس نہیں، رونے کا بالکل دل نہیں چاہتا ہے، اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرا اپنے خیال ہے ایسے موقع کے اوپر ایک بات کو فوراً ریئلائز کرنا چاہیے، فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی وجہ ہے جو خدا مجھے آنے نہیں دے رہا ہے، کوئی معاملہ ہے۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی میرے گھر کے دروازے پر بار بار آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس پہ توجہ نہ دوں، مجھے شرما حضوری میں ہی صحیح اس کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ یعنی مثال کے طور پر ہم لوگ جب ٹریفک وغیرہ میں ہوتے ہیں اور کوئی فقیر آ کے نوک کرتا ہے، ٹھیک ہے میں نہیں دینا چاہتا، مجھے پتہ ہے ان میں سے بہت سارے پروفیشنلز ہیں، لیکن شرما حضوری میں ہی صحیح مجھے اسے معاف کرو کہنا پڑتا ہے، صحیح؟ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی میرے دروازے پہ آئے اور کھٹکھٹائے اور میں نہ دیکھوں، میں نہیں کر سکتا تو خدا کرے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ صرف ایک بات ہو سکتی ہے، کسی بات پہ مجھ سے ناراض ہے، بس صرف ایک بات ممکن ہے، یہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، اس پہ مجھ سے ناراض ہے، اور اس ناراضگی کی وجہ سے مجھ پہ عنایت نہیں کر رہا، اور یہ جو عنایت نہیں کر رہا وہ بھی اس خاطر کر رہا ہے کہ میں اپنے گناہ کی توبہ کر لوں تاکہ میں بہتر ہو جاؤں۔ اس میں بھی اس کی عنایت ہے کہ وہ عنایت نہیں کر رہا ہے تاکہ میں کسی طرح سے سمجھ جاؤں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو پہلا کام تو ایسے موقع پر یہ کریں، استغفار کریں۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک عالم ہوا کرتے تھے، انتہائی نفیس عالم عراقی تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی انسان نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ نماز شب پڑھے، کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ کہنے کہ تلاوت قرآن کریم کیا کرو۔ سحر کے موقع پر تلاوت کرنا انبیاء کی سنت ہے، انبیاء اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ اگر کبھی احساس کرو کہ مثلا میں دل نہیں چاہ رہا عبادت کرنے کا، تلاوت کثرت سے کیا کرو تاکہ دل نرم پڑ جائے۔ بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے، استغفار کر لے، کچھ استغفار کرے تاکہ اس کا
گناہ ختم ہو جائے. اچھا اس استغفار کرنے میں بھی ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے. حتی الامکان کوشش کرے کل کا کوئی گناہ یاد کرے. بھئی یہ کیوں ایسا ہوا کہ بدھ کے دن تو خدا نے توفیق دی، جمعرات کے دن نہیں ہو رہی. ایک دن میں خدا تو نہیں بدلے گا، میں بدلا ہوں اس کا مطلب ہے. خدا تھوڑی بدلتا ہے. اس کا مطلب ہے اس ایک دن میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. اچھا اگر کوئی اس کے اوپر بار بار پریکٹس کرے تو پھر کبھی ایسا ہوگا کہ مثلا ایک دن اٹھے گا دن میں صبح کو اور دیکھے گا آج زیادہ توفیق ہو رہی ہے، جتنا کوشش نہیں کر رہا تھا اس سے زیادہ خدا سے رابطہ بن رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی مظلوم نے کوئی دعا دی ہے. اس کا مطلب ہے کسی بندے کی کوئی دعا میرے حق میں خدا نے قبول کر لی. عین ممکن ہے میرے ماں باپ ہوں، ان کو میری کوئی بات اچھی لگی. عین ممکن ہے کوئی مظلوم انسان ہو، میں نے اس کا کسی کا ساتھ دے دیا ہو. ممکن ہے میں نے کسی کے ساتھ شاید بس اتنا کیا اس کو مسکرا کے دیکھا ہو اور اس کو اچھا لگا ہو کہ مثلا مجھے کوئی اہمیت دے رہا ہے. بہت احتیاط کریں، انسانوں کے ساتھ تعلقات میں بہت احتیاط کریں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. ابھی جو بات سمجھ میں آتی ہے بس تھوڑا سا استغفار کر لیں. اگر دیکھتے ہیں کہ نہیں دل میں سختی ہے، نرمی نہیں آتی ہے، اور دعا پڑھنے سے پہلے بھی ایسے ہی ہے. اگر دعا پڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نہیں بات نہیں بنتی ہے، دعا کا دل بھی نہیں چاہتا ہے، استغفار کر، خدا کے سامنے استغفار کر، خدا معاف کر دے. پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی اچھے کام کا اسی وقت ارادہ کر لیں. گویا یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا کہ آپ نے دیکھا کہ خدا خوش نہیں ہے مجھ سے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کسی اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں کہ خدا تیرے فلاں بندے کے ساتھ میں یہ خوبی کروں گا. مثلا میں پھر کہوں گا اپنے ماں باپ کے ساتھ خدا میں یہ کروں گا. اگر ممکن ہے اسی وقت کر گزرے، ممکن ہے اسی وقت کر لے، اس کے بعد دعا کے لیے بیٹھ جائے. نہیں ہے ممکن، ٹھیک ہے کم سے کم ارادہ کر لے کہ ٹھیک ہے خدا میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میرا یہ گناہ ہے اور شاید تو مجھ سے خوش نہیں ہوگا، تو میں اس کے بدلے میں یہ اچھا کام بھی کروں گا. اگر مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے، تو میں خدا سے وہیں بیٹھے بیٹھے وعدہ کر لوں کہ خدا میں اس بندے کے حق کو ادا کر دوں گا، میں اس کا حق اپنے سر پہ نہیں رکھوں گا. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. وقت کے امام کو یاد کرنا انتہائی مؤثر ہے، انتہائی مؤثر ہے. حجت خدا ہے، برکات ان کے وجود سے ہیں. اور آخر میں بس آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور عرض کروں گا، ایک بات اور عرض کروں گا. وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک دستور بنا لے. انسان اپنی زندگی میں ایک دستور بنا لے. نمبر ایک، اس دستور کے دو حصے کیے جا سکتے ہیں. نمبر ایک، کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے امام وقت ناراض ہو. پہلا کام، زندگی میں دستور بنائے، قانون بنائے، کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جس سے امام ناراض ہو. اور پھر میں کہوں گا ہم جیسے مجبور لوگوں کے لیے وہ یہ کہ کبھی کبھی کوئی ایسا کام کروں گا جس سے امام کا دل خوش ہو جائے. کاش ہفتے میں ایک دفعہ کوئی صاحب توفیق اور روزانہ ہی کر سکے. بس اپنی زندگی کے لیے دستور طے کر لے کہ کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جس سے امام ناراض ہو. اور یہ کر سکتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام کرنے لگے جس کے بارے میں شک ہو تو اپنے آپ سے پوچھے اس کام سے امام ناراض ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ لگے کہ ہاں ناراض ہو سکتے ہیں، بہتر نہ کریں، پھر نہ کریں. آخری بات اسی توفیق کے چیپٹر میں عرض کروں گا. دستور میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، اس پہ زیادہ تاکید نہیں کر پائیں گے، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. توفیق کے چیپٹر میں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، اہل بیت کے سامنے احترام کی ادائیگی سے توفیقات بہت بڑھتی ہیں، بہت بڑھتی ہیں توفیقات. ان کے سامنے ادائے احترام، اس کی کیا تشریح کریں؟ ادائے احترام کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر یوں ہی میں کہہ رہا ہوں، آپ نے سید الشہداء کا نام لیا اور اچانک آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے سر نہیں جھکایا تھا، آپ کو سر جھکا لینا چاہیے. آپ نے کہا کوئی نہیں دیکھنے والا، مطلقاً کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف آپ ہیں اور خدا ہے. کہیں آپ نے امام کا نام لکھا دیکھا اور آپ نے کہا کہ دل ہی دل میں ایک درود بھیجتا ہوں امام کے نام. ادائے احترام. جو ابھی تک بات سمجھ میں آتی ہے، بالاخص بیوی کی ذات کا احترام واجبات میں سے، شاید شدید ترین واجبات میں سے، اس کے بغیر کسی کو توفیق نصیب نہیں ہونی ہے.
یہ شاید توفیقات کے حصول کے لیے بہت آسان طریقہ کار ہے۔ لہٰذا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سید الشہداء کے لیے آپ جتنا بھی غم کریں اس کو بھی بی بی کے نام پر انجام دے دیں کہ آپ کے فرزند کے نام پر ہے۔ اور تعجب ہے واقعاً کہ سید الشہداء میدان کربلا میں کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دلا رہے تھے، انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا۔ خدا شاہد کہ سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو گئے لوگوں کو یاد دلایا اپنے اولاد ابن فاطمہ۔ ہم لوگ 1400 سال کے بعد صرف لفظ جانتے ہیں اور ہمیں گریہ ہوتا ہے جب اتنا سا لفظ سنتے ہیں کہ سید الشہداء شہید ہو رہے تھے اور بی بی زینب دیکھ رہے تھے۔ واللہ دل میں چوری چلتی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ بی بی زینب کے دل میں کیا گزر رہی تھی۔ ہم سید الشہداء سے بہت دور ہیں، 1400 سال کا فاصلہ ہے، نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہم نے سنا۔ اور مظلومہ کا بھائی شہید ہو رہا تھا جس کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزاری تھی۔ اب اس کے اوپر مصیبت اور پڑتی ہے، انسان اپنے لیے مصیبت جھیل سکتا ہے، اپنی اولاد کی مصیبت نہیں جھیل پاتا۔ انسان سوچے میں بھوکا رہوں جھیلنا آسان ہے، لیکن کوئی کہ تم بھی بھوکے رہو تمہارے بچے بھی بھوکے رہے، یہ زیادہ سخت ہے۔ اب میں کہوں گا ایک لمحے کو سوچو، بی بی سیدہ دیکھ رہی ہے، ایک بچہ شہید ہو رہا ہے، ایک بچی دیکھ رہی ہے، کوہرام ہوگا یہ۔ اور بیوی نے کیسے برداشت کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کہ مصیبت کے لمحات بیوی نے کیسے برداشت کیے ہوں گے۔ اس کے بعد مسلسل مصیبتیں آتی رہیں۔ شاید واقع کربلا میں بی بی کی زبان سے جو جملے غم انگیز جملے نکلے ہیں، اگر انسان ان کو جمع کرے چند جگہوں کے اوپر، ہم تاریخی طور پر ثابت کر سکیں کہ ہاں بی بی نے یہ جملے کہے ہیں۔ سید الشہداء کے کچھ جملات ہیں جن کے بارے میں ہم یقین کر پا سکتے ہیں کہ یہ سید الشہداء نے کہے۔ احتمالات قوی جن جملات کے اوپر ہیں ان میں سے ایک بی بی زینب کا جملہ ہے جب سید الشہداء کا لاشا پامال ہو رہا ہے، گویا سید الشہداء کے لاشے پر بی بی زینب نے فرمایا ہے کہ سب کا کوئی وارث ہے، میرے بھائی کا کوئی نہیں ہے۔ واللہ اگر یہ جملہ واقعی ہے تو واقعاً ماتم ہے۔ خدا عظیم الشان ہے، خدا عظیم الشان ہے، اس نے پوری دنیا کو دکھایا ہے جس کا کوئی وارث نہیں تھا، اب کروڑوں وارث ہیں۔ جس کے لاشے کا احترام نہیں تھا اس کی قبر زیارت گاہ ہے، جو خود بھی گورو کفن تھا اس کا کفن نعمت ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أيها منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ پاک پروردگارہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں سچی دعائیں مانگنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جو ہماری دعاؤں میں اچھی دعائیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے زندوں پہ رحم فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تو جانتا ہے اہل بیت کے چاہنے والے کس بے دردی سے ظالمانہ ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ پاک پروردگار خدا کبھی بحرین کے اندر، کبھی باشنار میں، کبھی کراچی، کبھی دوسرے شہروں کے اندر
تجھے واسطہ سید الشہداء کو ان شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان شہداء کے خون کی تاثیر ہمارے معاشرے میں جاری و ساری فرما۔ اے پاک پروردگار، جو لوگ اس ظلم کو انجام دے رہے ہیں، اگر اپنے ظلم کو پہچانتے ہیں اور انجام دے رہے ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار، مظلوم تیری حجت کا وجود ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، وہ فرزند حسین ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے دل مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما۔ خدا ہے، تجھے تیری اچھائیوں کا صدقہ، تجھے تیری حسنات کا صدقہ ہے پاک پروردگار، تو تیرے اندر صرف حسنات ہیں۔ خدا ہے، تجھے ہماری کمزوریوں کوتاہیوں کا پتہ ہے پاک پروردگار، تجھے اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ اپنی بارگاہ میں ہمارے تمام گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں کی مغفرت فرما۔ اس مغفرت کے صدقے میں پاک پروردگار اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں شہادت کا مقام نصیب فرما، علم، تقوی اور شہادت کو ہماری اولادوں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔